جنید صاحب یہ جو پہلے جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں یہ بی اے کی ڈگری جو ہے یہ لازمی تھی، گریجویٹ بندہ ہی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا تھا، اور کچھ لوگوں نے جیسے کہ سب کے سامنے بھی آ گیا کہ جعلی ڈگریاں حاصل کر کے تو الیکشن لڑ لی، وہ پکڑے گئے، کیس ہو گئے، ثابت ہو گیا جی ڈگری جو ہے یہ جعلی ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا کہ یہ جی جعلی ڈگریوں والے جو ہیں ان کو پکڑو بھائی، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آئندہ جو الیکشن ہے وہ آپ بی اے کی ڈگری کے بغیر بھی دے دیں اجازت، مگر جن کی ڈگریاں جعلی ہو چکی ہیں یعنی جن کا فراڈ کیا ہوا سامنے آ گیا ان کی تو تفتیش کریں اور ان کو سزا دیں۔ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہاتھ ٹھلے چھڑ رہا ہے، چونکہ ان کے میرا خیال ہے کو دو ارکان نے کہہ بھی دیا کہ بھائی جی یہ ڈگریوں کی تصدیق ہو ہی نہیں سکتی، مجھے چلو سمجھ نہ کریں۔ نہیں کس بنیاد پہ کہہ دیے، کس بنیاد پہ سپریم کورٹ کے احکامات کو یوں ہوا میں اڑایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام احکامات پر منوعن عمل کیا جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ جی عمل نہیں ہو سکتا؟ یار یہ بعض معاملات تو اپنے طور پر ہم لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب اس پر عمل نہیں ہو سکتا، جیسے ہم نے ان ون وے اور دی ادر یہ جو آئین کی دفعہ 62-63 ہے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا کہ جناب دنیا کا کوئی میکانزم، کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ایسا نہیں ہے جس میں سے آپ 62-63 پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکے۔ یہ کیا بات ہے؟ باکردار بندہ، باکردار، اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر آپ تہیہ کر لیں بالکل اسی طرح یہ جی جعلی ڈگریوں کی تصدیق نہیں کروائی جا سکتی، کیوں نہیں تصدیق کروائی جا سکتی یار؟ الیکشن کمیشن یونیورسٹیز کو بھیجے اور ایک سیل بنا دے کہ ود ان اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ آف 1 ویک آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ہر یونیورسٹی کو اس بات کا پابند کریں کہ ہم آپ کو یہ بھیج رہے ہیں، آپ ہمیں تصدیق کر کے بتائیں۔ تو کسی یونیورسٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر نہ بتائے؟ کم از کم یہ جو جھوٹ کی بنیاد پر جو ایوانوں میں آئے تھے ان کو تو واپس بھیجا جا سکے یار۔ نہیں بھائی جی مجھے تو ویسے یہ لگ رہا ہے جو ماحول بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے نہ جعلی ڈگریوں پہ کوئی کاروائی ہونی ہے، نہ ہی 62-63 پہ اس طرح عمل ہو سکنا ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، چونکہ 62-63 کا جو معاملہ ہے نا جی باکردار ہونا، کئی لوگوں کے ایسے ثبوت سامنے موجود ہیں، کئی لوگوں کے ایسے کیس سامنے موجود ہیں کہ ان میں سے مکرا ہی نہیں جا سکتا، انڈینائبل، آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلپ پڑا ہوا ہے کشمالہ طارق صاحبہ کا گفتگو کا، اب اگر آپ گفتگو سن لیں تو وہ سارا کیس جو ہے وہ کلنٹن والا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تم دیکھنا وہ صدر امریکہ اور اس کا اور مونیکا کا جو کیس سامنے آیا تھا اس میں کس طرح عدالتوں نے اور عوام نے اس کی کھچت رو کی تھی، اور ہمارے ہاں کان کے اوپر جوم ہی نہیں ریکھتی کسی کے۔ میرا خیال ہے ہماری ڈیموکریسی ابھی امریکہ کی ڈیموکریسی تک پہنچی نہیں ہے۔ اور اپنے ہاں دیکھ لو، یہ جن خاتون کا تم ذکر کر رہے ہو، ان خاتون کی جو نیٹ پہ گفتگو پڑی ہوئی ہے وہ تو کسی اور ایم این اے کے ساتھ ہے نا۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو موجودہ ایک بڑی پارٹی ہے اس کے موجودہ ایم این اے کے ساتھ بھی ابھی وہ چند دن پہلے ساؤتھ افریقہ کی سیر و تفریح کر کے واپس آئی ہیں، اور جب سے وہ غیر ملکی دورے سے واپس آئی ہیں تو وہ جو ایم این اے صاحب ہیں وہ ان کی آواز بنے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، اور وہ اس سیاسی جماعت میں جانے کے لیے انتہائی بے قرار ہے، اور وہ سیاسی جماعت بھی ان کو اپنی صفوں میں لینے کے لیے ان سے زیادہ بےتابی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے 62-63۔ نہیں یہ 62-63 بیچاری ویسے ہی ستریا بتریا ہو جانی ہے۔ اب تم دیکھو ستم ظریفی یہ ہے کہ بجائے شرمندہ ہونے کے ان باتوں پہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آج وہ نبیل گبور صاحب کو کسی نے پوچھا ہے نا جی کہ آپ اسمبلی ختم ہو رہی ہے، گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے، آپ گھروں کو جا رہے ہیں تو آپ اسمبلی کی کیا چیز یادہ مس کریں؟ انہوں نے آگے سے بڑی دلیری کے ساتھ کہہ دیا جی کشمالہ طارق۔ یار اب تم ہی بتاؤ نا کہ اس طرح کے لیڈران جب دفعہ 62-63 پر گرد اڑاتے ہوئے اسمبلیوں میں جائیں گے تو پھر وہ کیا گل کھلائیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ لیڈروں کا تم نے ذکر کیا تو یہ 2 دن پہلے وہ جو وینزویلا کا صدر فوت ہوا ہے، ہیوگو شاویز، ہائے 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 ہائے، کس طرح لوگ چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ گریٹ لیڈر، گریٹ لیڈر، گریٹ لیڈر۔ اچھا وہ بھی تم دیکھو
کہ اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا اس کو ایک احمق اور جذباتی قسم کا لیڈر قرار دینے کے لیے میرا خیال ہے ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس کو بالکل ایک پاگل شخص کے طور پر پینٹ کرنے کے حوالے سے پورا زور لگایا، لیکن اس کا جو اصل چہرہ، اس کا جو اصل روپ ہے وہ بہت کم لوگوں تک پہنچا ہے۔ وہ اتنا ویژنری آدمی تھا یار، پورے امریکہ کو اس نے وقت ڈالا ہوا تھا، اور بالکل امریکہ کی آنکھ کا کانٹا بنا ہوا تھا، اور صرف امریکہ مخالفت تھی، اس کی شخصیت کا خاصا نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بیوقوفوں کی طرح امریکہ کی مخالفت کرتا تھا، بالکل ایسا نہیں تھا۔ وہ باقاعدہ دلائل کی بنیاد پر، اعداد و شمار کی بنیاد پر، اور امریکہ کا جو غاصبانہ رویہ ہے، جو دنیا کے وسائل جس انداز میں وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ سالڈ بیسس پر امریکہ کی مخالفت کرتا تھا، اور اپنی یہ بات دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر جا کر دلائل کی بنیاد پر ثابت کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ امریکہ کو ہر وقت اس سے یہی خدشہ لاحق رہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے دلائل سے لیس شخص ہے۔ اور اس نے دیکھو، جب اس نے اقتدار سنبھالا تھا تو وینزویلا ظاہر ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، یعنی دنیا کے چند ملک ہیں جن کے پاس وینزویلا کے ہم پلہ قدرتی وسائل ہیں، اور امریکہ کی نظریں اس پر تھیں۔ امریکہ اس سے پہلے، یہ ہیوگو شاویز سے پہلے، وہاں کے تیل پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ یہ شاویز تھا جس نے امریکہ کی نظروں کو بھانپ لیا تھا، اس کی نظروں کا جو گند تھا اس کو بھانپ لیا تھا، اور اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اس کے بعد بھی، یعنی وینزویلا جو ہے وہ امریکہ کو تیل فراہم کرتا رہا، لیکن وہاں پر جو امریکی کمپنیاں جو یعنی منوپلی قائم کر رہی تھیں، ان کی سب کی باری باری چھٹی کروا دی تھی۔ بلے بلے۔ لیکن سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے کہ اس نے وینزویلا کے اندر صرف امریکہ مخالف آواز نہیں اٹھائی، اس نے اپنے عوام کے لیے کام کیا، اور اس طرح کا کام کیا، مختلف پروگرام شروع کیے۔ اور ایک وقت تھا کہ جب شاویز نے اقتدار سنبھالا تو تقریباً وینزویلا میں جو 90% عوام تھے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج تم دیکھ لو وینزویلا میں وہ وینزویلین عوام کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ ہاں جی، وینزویلا جو ہے وہ اس وقت ایک خوشحال ملک ہے، اور ہمارے ہاں اکثر وینز بالکل ویلے ہیں، ان کو سوائے عشق مشوقیوں کے دوجا کام ہی کوئی نہیں۔ اور شاویز امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتا تھا کہ تم لوگ روزانہ 2 کروڑ بیرل تیل استعمال کر رہے ہو، اور تمہارے پاس مجموعی طور پر صرف 20 ارب بیرل تیل رہ گئے، جبکہ وینزویلا کے پاس، میرے پاس آج بھی 300 ارب بیرل سے زیادہ تیل موجود ہے۔ ہائے 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 ہائے، اتنا تیل ہو تو ملک میں ڈینڈرف نہیں پڑ سکتی۔ او یار، آج وینزویلا کی اکانومی کا عالم یہ ہے کہ وینزویلا میں بے روزگار اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 15 سال سے کم ہو، یا وہ صرف 1 ہفتے سے روزگار تلاش کر رہا ہو۔ Amazing. جی میزنگ بھی اور کرسنگ بھی۔ اور دیکھو کہ وینزویلا کے عوام نے بھی جوابی طور پر شاویز کے ساتھ محبت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا تھا۔ ایک دفعہ امریکہ نے پوری قوت کے ساتھ، یعنی تمام تر سازش کے تانے بانے بن کے اس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمام جو وینزویلین عوام تھی وہ اس کی پشت پہ کھڑی ہو گئی تھی، اور صرف 2 دن کے اندر اندر اس ساری سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ واہ 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 واہ، نہیں جی، آپ عوام سے، آپ اپنے ملک سے، آپ اپنی زمین سے، آپ اپنے حکمرانی کے ساتھ اگر سنسیئر ہوں اور محبت کر رہے ہوں تو عوام بھی پھر پیچھے نہیں ہٹتی، عوام آگے آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ امریکہ میں طوفان آیا تھا کیترینا، ایک تو کیترینا کیف ہے نا، ایک طوفان ہے، ویسے تو وہ بھی طوفان ہی ہے۔ یہ جب امریکہ والا طوفان آیا تھا کیترینا، تو اس وقت یہ پہلا بندہ تھا شاویز جس نے ان کو مدد کے لیے آفر کی تھی کہ کوئی چیز چاہیے دی دیتا جیسے جو محلے کا امیر بندہ نہیں کہتا ماڑے بندے کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے دی، اس نے کہا تھا، حالانکہ امریکہ والے اس کو پاگل اور بیوقوف کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔